الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ملک کی حالات مسلمانوں کے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. ملک کس سمت جائے گا انسانی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی ہے. جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ ملک کو کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، اگر غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ اس ملک کو ایک ایسی تہذیب دینا چاہتے ہیں یا ملک کو ایسی تہذیب میں رگنا چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں پہلے سے متعین ہے. اس لیے آئے دن نئے نئے قوانین ایجاد کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. کبھی طلاق کا مسئلہ اور کبھی 4 شادیوں سے زائد کا مسئلہ یا 1 شادی یا 4 شادی کا مسئلہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے. ابھی ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے. حکومت نے قانون پاس کیا ہے اور حکومت جو ہے عام شہریوں سے احتجاج چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنی رائے اور اپنا مشورہ درج کرائیں. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً شاید 14 جولائی تک جو ہے وقت دیا گیا ہے. اس قانون کے خلاف جو ہے احتجاج اگر کرنا ہے تو کریں، کوئی رائے دینا ہے تو رائے دیں. اس سلسلے میں ذمہ داروں کی بھی بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہیں. کل بھی ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو اور عام شہریوں کو کیسے بیدار کیا جائے. حکومت جو قانون لانا چاہتی ہے اس قانون کا نام ہے ایکسا سول کوڈ، یا آپ کہہ لیجئے یونیفارم سول کوڈ یا کامن سول کوڈ، جو بھی نام آپ دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. حکومت یہ قانون کیوں لانا چاہتی ہے اور اس کے پیچھے حکومت کا کیا راز ہے؟ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو اور مسلمانوں کے دین و مذہب پر یا مسلمانوں کی شریعت پر اگر کوئی سازش رچی جا رہی ہو تو مسلمانوں کی دینی ذمہ داری اور دینی فریضہ ہے مسلمانوں کا کہ اس سازش کے خلاف جو ہے چاق و چوبند رہیں اور بالکل اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ جتنی کوشش ہو سکتی ہو وہ کوشش مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اور یہ مسلمانوں کی دینی
ذمہ داری بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے مسلمانوں کا۔ مصر جب فتح ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہاں کے جو امیر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسلمانوں کے درمیان میں انہوں نے اعلان کیا، وہ امیر جماعت تھے، امیر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اعلان کیا انتم فی رباط دائمی، یعنی تم لوگ مسلسل نگرانی میں ہو، حفاظت میں ہو، یعنی تمہیں اگرچہ دشمنوں سے کوئی اب خطرہ نہیں ہے کیونکہ مصر فتح ہو چکا ہے، دشمنوں کے حملہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، دشمن مغلوب ہو چکا ہے اور تم فاتح بن گئے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں چاق و چوبند رہنا چاہیے، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ جب تک مسلمان اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام کے سلسلے میں اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سلسلے میں جب تک مسلمان چاق و چوبند تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف ہر حملے کا جو ہے جواب دیا اور دشمنوں کو انہوں نے پسپا کیا ہے، اور دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں رچی جا رہی تھی ان سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈروں کو یا کہہ لیجیے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اگرچہ مصر فتح ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی تم لوگ نگرانی میں ہو، حفاظت میں ہو، یعنی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے تم لوگ ابھی بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رباط کہتے ہیں جو اسلامی لشکر سرحدوں پر جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو رباط کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں رباط یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو لشکر تعینات ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اسلامی سرحد کے محافظ ہو، اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ جو اسلامی لشکر کی یا جو اسلامی لشکر سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم کو حاصل ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے جو ہے حکومت کا جو مجوزہ قانون ہے، یہ موجودہ قانون یکساں سول کوڈ، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ دیکھیے یہ قانون شریعت کی نظر میں کیا ہے، یعنی اس قانون کی حیثیت جو ہے ہماری شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری بات، یہ قانون جو ہے خود یعنی ہندوستان میں اگر نافذ کر دیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اس قانون کی جو ہے قانون میں کیا حیثیت ہے، یعنی دستور میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ پہلی بات کہ ہماری شریعت میں اس قانون کی کیا حیثیت ہے، کیا درجہ ہے۔ دیکھیے مسلمان جب تک مسلمان ہے تو مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اس وقت تک وہ مسلمان شریعت کے خلاف کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگرچہ اس کا کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یعنی مسلمان جب تک وہ مسلمان ہے وہ شریعت کے خلاف کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، چاہے اس میں اس کی جان کا نقصان ہو، چاہے اس کے مال کا نقصان ہو، لیکن وہ سمجھوتا کمپرومائز شریعت کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سود جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ اب ایک مسلمان جو ہے، بہت سارے مسلمان ہیں، ان کی رقم جو ہے فکس ڈپازٹ میں ہوتی ہے، بینک میں ہوتی ہے، لیکن سود کے لیے بتایا گیا کہ اس میں بہت یعنی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر ہم رقم جمع کر دیے بینک میں، ہم کو جو ہے بینک جو ہے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے بڑھا کر رقم دیتی ہے،
تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس رقم سے ہمیں فائدہ ہے، لیکن اسلام نے اور شریعت نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے۔ اب مسلمان اگرچہ اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے، یعنی اس کو جو رقم ملنی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر جو رقم مل رہی تو فائدہ ہو رہا ہے نا، لیکن بظاہر اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اسلام کے حکم کو مان رہا ہے، اور اس حکم کو ماننے کے باوجود وہ یا تو وہاں سے رقم نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یا بہت سارے لوگ تو نکالتے ہی نہیں، تو اپنا مالی نقصان اسلام یعنی مسلمان برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے کہ سود حرام ہے۔ اسی طریقے سے جوا ہے، جوا میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن چونکہ اسلام میں جوا ناجائز اور حرام ہے تو اس سے ہونے والا فائدہ بھی مسلمان اس کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو کہتا کہ یہ حرام ہے، شریعت نے کہہ دیا تو میرا مالی نقصان ہو رہا تو میں اس کو برداشت کر لوں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، چاہے بھلے سے میرا مالی نقصان ہو جائے۔ یا شراب ہے، اسی طریقے سے اور بھی اسلام کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف جو بھی شرعی احکام ہیں اور جو بھی اسلام کے اپوزٹ ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ حکم ہے۔ شراب کے کاروبار میں بہت نفع ہے، شراب میں بہت نفع ہے، انما الخمر والمیسر، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یعنی اس میں نفع بھی ہے، لیکن اس نفع کو مسلمان اس وجہ سے چھوڑ دے رہا ہے کہ اس میں اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یہ بات تو اگر کوئی بھی مسئلہ اسلامی شریعت سے یا ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو چاہے ہمارا جانی نقصان ہو چاہے مالی نقصان ہو، ہم اس کو کبھی بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے یعنی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ جو ہندوستان کا قانون ہے اس میں دو قسم کے قانون ہیں۔ ایک قانون جو ہے کرمنل کوڈ ہے، کرمنل کوڈ میں جیسے جرائم کی سزا ہے، اور دوسرے جو قوانین دوسری جو باتیں اس میں آتی ہیں، مسلمان کس طریقے سے رہے یہاں اور کس طریقے سے اس کی معاشرتی زندگی ہو۔ تو ایک فوجداری قانون ہے، ایک کرمنل قانون ہے، کرمنل کوڈ ہے۔ یہ دونوں قانون جو ہے یعنی آپ اس کو سول کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے کرمنل کوڈ، یہ دو چیزیں جو ہے اس ہندوستان میں مسلمان ان میں سے جو کرمنل کوڈ ہے وہ کرمنل کوڈ کو مسلمان پورے طور پر مان رہا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہندوستان کا دستور ہے اس دستور میں مسلمان 97% قانون پر عمل کر رہا ہے۔ صرف 3% یا 3% ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمان جو ہے الگ ہیں ان سے، باقی 97% جو مسلمان ہندوستان کا جو قانون ہے نا اس قانون پر عمل کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ قانون جو ہے اسلام سے ٹکرا رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب گراتے ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تعداد میں کم ہیں اس وجہ سے ہم اس قانون کو مان رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا قانون جو ڈائریکٹ جو ہے شریعت سے ٹکرا رہا ہو، جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو، تو وہ اس مسلمان کبھی بھی اس میں کمپرومائز یا کہیں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو 3 قانون کیا ہے؟ 3% یا 3% قانون ایسا ہے کہ جس میں مسلمان اس قانون کو نہیں مانتا ہے۔ نمبر 1 نکاح کا قانون ہے، نمبر 2 طلاق، اسی طریقے سے وراثت، اسی طریقے سے جو ہے لے پالک جس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یہ جو قانون ہے یہ قانون جو ہے اگر مسلمان اس کو قبول کر لے کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر مسلمان کی جو شناخت ہے اسلامی وہ باقی نہیں رہے گی، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ باقی اور چیزیں جو کرمنل کوڈ ہے، مثال کے طور پر چوری کا قانون ہے، مسلمان کہتا ہے جو ہندوستان کا قانون ہے چور کے سلسلے میں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسلام کا قانون کیا ہے چوری کے سلسلے میں؟
چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ ہے نا قانون اسلام کا. لیکن مسلمان یہ نہیں کہہ رہا ہے حکومت سے کہ تم ہماری اس اسلامی قانون کو نافذ کرو. مسلمان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو قانون تمہارا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے اسلامی قانون کو تمہارے اوپر نافذ نہیں کریں گے. اسلامی قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ اس کو کوڑے مار دیا جائے یا سنسار کر دیا جائے اس کو. یہ اسلامی قانون ہے. لیکن ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارا جو بنایا ہوا قانون ہے زنا کے سلسلے میں یا چوری کے سلسلے میں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگرچہ وہ اسلامی شریعت سے ٹکرا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک درجے میں مسلمان اس قانون کو تسلیم کر رہا ہے. لیکن طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ اور عدت کا مسئلہ، اسی طریقے سے لے پالا کا جو منہ بولے بیٹے کا مسئلہ ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے. اور اگر یہ مسئلہ ختم کر دیا جائے تو پھر مسلمان کی کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی. چوری کے قانون کو کیوں مانتے ہیں ہندوستان کے؟ کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ دیکھیے اسلامی قانون کہاں ہوگا؟ اسلامی قانون وہاں ہوگا جہاں دونوں فریق مسلمان ہوں، تب ہم اسلامی قانون اس پر نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، تو وہاں اسلامی شریعت اسلامی قانون ہم نافذ نہیں کر سکتے اس کو. چوری کر لیا کسی نے اور چوری ہو گئی مسلمان کے گھر میں، اور چوری کرنے والا غیر مسلم ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ اسلامی شریعت یا اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ کرو، تو سامنے والا چوری کرنے والا تو غیر مسلم ہے، کہے گا میں اس کو نہیں مانتا ہوں. کہے گا نا بھائی، کہے گا میں اس قانون کو نہیں مانتا ہوں، میں تو اسلامی شریعت کو، میں اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو میرے اوپر یہ اسلام کی شریعت کیوں نافذ کر رہے ہیں، اسلام کا قانون کیوں نافذ کر رہے ہو میرے اوپر. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. چوری ہو گئی غیر مسلم کے گھر میں اور چوری کرنے والا مسلمان ہے، تو اگر دونوں طرف سے، یعنی یہ ایکٹ جو ہے، یہ قانون جو ہے اسلام کا، یہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے دونوں فریق کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جب دونوں فریق مسلمان ہوں گے تب جا کر جو ہے وہ اسلامی قانون ان دونوں کے اوپر نافذ کیا جا سکتا ہے. تو ہم چوری کے سلسلے میں ہندوستان کا جو قانون ہے اس کو مان رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے چوری کرنے والا غیر مسلم ہو، اور غیر مسلم کے خلاف اگر ہم کہیں گے کہ نہیں تم ہمارا قانون اس کے اوپر نافذ کرو، تو وہ سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن نکاح کا مسئلہ جو ہوتا ہے اور طلاق جو ہوتی ہے، یہ مسلمان کے درمیان نہیں ہوگا. نکاح جو ہوگا لڑکا لڑکی کا مسلمانوں کے درمیان میں ہوگا، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا. تو اگر اس نکاح کے مسئلے میں بھی ہم حکومت کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنے لگیں تو پھر ہمارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور حکومت یہی چاہتی ہے یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے کہ ہم ایسا قانون بنا دیں تاکہ تمام شہری جو ہے اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو جو ہے ہم ایک قانون کے تحت لا کر ان کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کریں کہ جو ہمارے ذہن میں جو مسودہ تیار ہے اس مسودے کے مطابق وہ زندگی گزاریں. اب ان کا ذہن کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 3-4% لوگ، یعنی مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں جو ہے پورے ہندوستان کو چلا رہے ہیں. یعنی ان کا غلبہ ہے، حالانکہ مٹھی بھر ہے، لیکن ان کا اس طریقے سے انہوں نے سیاست بنا رکھی ہے کہ جہاں بھی جاؤ انہی کی بات مانی جائے گی. اور یہ 3-4% جو ہے نا، ان کو دشمنی مسلمانوں سے ہے. کیوں مسلمانوں سے دشمنی ہے؟ یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، آج سے 1000 سال پہلے جو متحدہ ہندوستان تھا، اس ہندوستان میں 2 قسم کے، یعنی باہر سے آنے والے لوگ 2 قسم کے تھے. جو لوگ ہندوستان میں باہر سے آئے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ. ایک تو وہ لوگ آئے ہیں جو ہندوستان میں آ کر ہندوستان کی تہذیب میں اور ہندوستان کا جو کلچر تھا اس کلچر میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے رنگ دیا، یعنی اس میں گھل مل گئے وہ. یعنی ہندوستان کی جو تہذیب تھی اس تہذیب کو انہوں نے اپنا لیا. دوسری قسم ہندوستان آنے والوں کی مسلمانوں کی تعداد ہے، اور بہت ہی کم تعداد میں تھے ہندوستان میں آئے. لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کی تہذیب کو اپنایا نہیں،
بلکہ اپنی تہذیب کا اثر غیر مسلموں پر چھوڑ دیا انہوں نے. اسلام کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے انہوں نے اپنا اثر اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایسا اثر ان غیر مسلموں پر چھوڑ دیا کہ بہت سارے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ غیر مسلم جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اب وہ جو لوگ مٹھی بھر یا چند فیصد جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ آئے تو ہمارا اثر ہندوؤں نے یعنی غیر مسلموں نے قبول نہیں کیا، یا مسلمان جو ہے چند تعداد میں آئے، تعداد میں زیادہ بھی نہیں تھے، اور انہوں نے آ کر اپنا اثر ہندوستان پر یعنی یہاں کے لوگوں پر چھوڑ دیا، اپنی تہذیب چھوڑ دی اور اپنا مذہب جو ہے پھیلا دیا انہوں نے. اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے یا اسلام ایک ایسی تہذیب ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جاذبیت رکھی ہے کہ جو بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ اسلام سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کا مطالعہ اور اسلام کے بارے میں وہ صحیح ریسرچ کرے اور اپنے ذہن کو جو ہے خالی کر کے ریسرچ کرے، وہ تو پھر وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. تو ایسا اثر جو ہے ان لوگوں کے اخلاق میں، ان کی تبلیغ میں مسلمانوں کی تھا کہ غیر مسلم لاکھوں کی تعداد میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ان لوگوں کو دشمنی پیدا ہوئی، جو لوگ باہر سے آئے تھے نا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آ کر اپنی تہذیب کا اثر انہوں نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی جو تہذیب مسلمانوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہے اس تہذیب کا خاتمہ کر دیا جائے، مسلمانوں کا بالکل ہندوستان سے صفایا کر دیا جائے. تو انہوں نے بہت ساری سازشیں رچی، لیکن کوئی بھی سازش ان کی کامیاب نہیں ہوئی، اور بہت سارے انہوں نے قانون بنائے اور بناتے چلے آ رہے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے، کبھی قانون بنا دیا، ابھی ایکسا سول کوڈ کا قانون بنا جا رہے ہیں، اس سے پہلے گھر واپسی کا قانون بنا دیا. یعنی ایک پروپیگنڈا، لو جہاد کا پروپیگنڈا پھیلا دیا. صرف پروپیگنڈا پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ اس تہذیب کو جو مسلمانوں کی تہذیب ہے ان کے مسلمانوں کے کلچر کو جو ہے ہندوستان سے ختم کر دیں. لیکن مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب اور اسلام جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کو ختم کر کے ہم اپنی تہذیب کو لاگو کر سکتے ہیں. امریکہ کے اندر عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے عیسائی مذہب کو جو ہے عام کر دی، یعنی پورا کا پورا امریکہ جو عیسائی ہو جائے اور صرف ایک قانون جو ہے ہماری عیسائی مذہب کو ماننے والا ہو جائے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی. تو انہوں نے سوچا کہ اگرچہ مذہب کو ہمارے نہیں مانتے تو ہم ایسی تہذیب پیدا کر دیں لوگوں کے اندر تاکہ لوگ ہماری تہذیب سے متاثر ہوں اور ظاہراً وہ یہ رہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں، ان کا نام مسلمان والا ہے، یا بظاہر وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے جو اصل میں وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر اتنا عام ہو جائے کہ لوگ اس کو فالو کرنے لگیں. اور جب اس تہذیب کو لوگ فالو کرنے لگیں گے تو اگرچہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے یعنی مسلمان نظر آئیں گے لیکن تہذیب کے اعتبار سے وہ عیسائی بن جائیں گے. تو اس لیے عیسائیوں نے اس کو یعنی فحاشی کو، بے حیائی کو جو ہے عام کر دیا انہوں نے، اور ساری دنیا میں جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی اور ایسا لباس جو ہے عام کر دیا اور لوگ اس کو پہننے کو فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایسا یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کی کوشش بھی کی ہے اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اور فی الحال وہ کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم ایکسا سول کوڈ لا کر یعنی ایک قانون بنا کر، اگر یہ قانون بن گیا تو پھر مسلمانوں کے جو نکاح، طلاق، عدت، وراثت اور اسی طریقے سے حضانت اور اسی طریقے سے جو ہے لے پالک جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں نا، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. اسلام نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے. اگر قانون بن گیا تو طلاق کا اختیار مرد سے ختم ہو جائے گا. یہ قانون بنا دیں گے کہ طلاق اب مرد نہیں دے سکتا، بلکہ طلاق لینے کے لیے آپ کو عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا. اگر مسلمانوں کے درمیان نہ میاں بیوی میں
اگر نا اتفاقی ہو گئی، نا چاکی ہو گئی، یہ دونوں رہنا نہیں چاہتے ہیں اور آپس میں رضامند ہے، تو آپس کی رضامندی سے دونوں کی علیحدگی ہو سکتی ہے طلاق کے ذریعے سے۔ لیکن اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ قانون پاس ہونے کے بعد ہم کو طلاق دینے کے لیے، یعنی کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وہ خود سے طلاق نہیں دے سکتا، اور عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا اسے، اور عدالت میں جا کر اپنی بیوی کی خامیوں کو عدالت کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ تو بتائیے کتنی رسوائی ہے۔ تو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو طلاق کا اختیار مرد سے ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو لے پالک کا مسئلہ، یعنی منہ بولے بیٹے کا مسئلہ، اگر کسی نے کسی کو گود لے لیا تو اسلام کہتا ہے کہ کسی کو گود لینا منع نہیں ہے، گود لے سکتے ہو آپ، لیکن اس کی وراثت میں جو ہے وہ حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ وارث جو اصل ہوتا ہے وہ اس کی حقیقی اولاد ہوتی ہے، حقیقی اولاد ہی یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اگر منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیا تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جائیداد میں جو اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت ملے گی، نہیں ملے گی وراثت اس کو، کیونکہ اس کا حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں وہ، یا اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ تو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پھر لے پالک منہ بولے بیٹے کو بھی، جو یہ قانون یہ میرا اور آپ کا قانون نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور صریحاً ثابت ہے۔ یہ قانون جو ہے قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ جب یہ قانون اگر ہٹا دیا جائے گا تو یہ قانون آنے کے بعد یہ قانون جو ہے شریعت اور سنت سے ٹکرا رہا ہے، قرآن اور سنت سے ٹکرا رہا ہے۔ اس لیے اس قانون کو مسلمان کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا، یہ مختصر سا وقت ہے، میں آپ کو پوری بات نہیں بتا سکتا ہوں۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ہندوستان میں مختلف تہذیب کے لوگ رہنے والے ہیں، یعنی ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کا جو پرسنل لا ہے، ان کا قانون ہے، یا وہ اپنی سماجی زندگی اپنے طور طریقے پر جو ہے گزارتے ہیں، نکاح جس طریقے سے کرتے ہیں الگ طریقہ ان کا، تو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو جب یہ قانون پاس ہونے والا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے آواز اٹھائی اور حکومت نے ان کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی قانون ہم نہیں لائیں گے، اور اگر ایسا حکومت کوئی قانون لاتی ہے تو حکومت خود پاگل ہوگی۔ تو ان کو سمجھا بجھا کر جو ہے بٹھا دیا گیا تھا۔ لوگوں نے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ عالم بغاوت بلند کرنے والے تھے، لیکن ان کو بیٹھا دیا گیا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہوگا، آپ اپنی تہذیب پر عمل کریں۔ اس لیے لوگ جو ہے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اگر یہ قانون آ گیا تو ان لوگوں کی جن کو بیٹھا دیا گیا وہ لوگ جو ہے عالم بغاوت بلند کریں گے، پھر ہندوستان میں افراتفری کا ماحول ہوگا اور ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوگی دوسرے ملکوں کے اندر۔ اس لیے حکومت جو ہے ایسا کوئی قانون پاس نہ کرے جس سے جو ہے ہمارے ہندوستان کی یا اس میں لوگوں رہنے والے لوگوں کو جو ہے عالم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کرے۔ یہ جو قانون ہے یکساں سول کوڈ کا، یہ قانون بظاہر جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، یعنی ایک دیش ایک ملک ایک قانون۔ آپ کو بہت سارے دانشور مل جائیں گے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، جب آپ جو ہے 97% قانون پر عمل کر رہے ہو ہندوستان کے، تو 3% جو تمہارا قانون ہے اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہندو میرج ایکٹ تھا نا 1954 میں، اس کو ختم کر کے جو ہے ایک جو ہے ان کی شادی کا ایک نیا قانون بنایا گیا، اور اس کو یعنی اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہندو تیار نہیں تھے، لیکن ان کو اس بات پر یعنی سمجھا کر آمادہ کیا گیا کہ دیکھو ہم تمہارا یہ ایکٹ جو ہے میرج کا ختم کر رہے ہیں، لیکن اس سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ ایکٹ تمہارا ختم کریں گے، اس کے بعد ہم مسلم پرسنل لا کو بھی ختم کریں گے، کیونکہ ہم کو یہ ایک بہانہ مل جائے گا کہ جب ہم ہندو ایکٹ کو ختم کر سکتے ہیں، ہندو میرج ایکٹ کو، تو مسلم پرسنل لا کیوں نہیں اپنے 3% کو ختم کر سکتا ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہندو میرج ایکٹ کو ختم کر دیا گیا اور وہ لوگ اس کو مان گئے، تو مسلمان اس کو ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ یعنی 3% مسلمان 3% پر جو عمل کر رہے ہیں اس 3% کو مسلمان ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ بہت عام سا جواب ہے
ان کا پہلے سے ہی شادی کے بارے میں کوئی قانون نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی قانون کتاب یعنی مذہب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شادی اس طریقے سے کیا جائے. تو جب ان کا پہلے سے کوئی قانون کوئی پرسنل لا ہی نہیں تھا تو اگر آپ نے اس کو ختم کر دیا تو کیا نقصان ہے ان کا؟ بھائی ان کا پرسنل لا اگر پہلے سے موجود ہوتا یا ان کے مذہب میں اس طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے، اگر یہ ہوتا تو آپ اس ایکٹ کو ختم کرتے تو ہم مانتے. اس میں تو پہلے سے ہی کوئی قانون نہیں تھا، آپ نے یہ قانون اگر ان کے ختم کیا اور دوسرا قانون اس کے اوپر لائے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور مسلمانوں کا جو قانون ہے نکاح طلاق کا، یہ تو قرآن و حدیث سے آج سے 1400 یعنی 1450 برس پہلے سے ہی ثابت ہے، یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. جب یہ پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کا قانون تو مسلمانوں کا بنایا ہوا تھوڑی نا، تو اللہ کا بنایا ہوا. جب یہ 1450 سال پہلے سے ہی موجود ہے تو آپ اس کو ختم کیوں کریں گے؟ اس لیے لوگ اس طریقے سے دانشور لوگ کہیں گے کہ 3% پہ عمل کرنا چھوڑ دیجیے، جب 97% پہ عمل کر رہے ہیں تو 3% پہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیجیے. اسی طریقے سے کہیں گے کہ ہمارا مقصد جو ہے نا، دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے تو ہمارا مقصد جو ہے ایک ہی ہے، اگرچہ جو ہے الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں لیکن سب کا مقصد کہتے ہیں ایک ہی ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے. اگرچہ ہر یعنی مذہب کے جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ اس میں رہتے ہیں لیکن ہر مذہب کا مقصد جو ہے ایک ہے، یعنی منزل ایک ہی ہے. کیسے منزل ایک ہو سکتی ہے؟ ارے ہر ایک یعنی الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اگر ہیں تو ہر ایک کی منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیجئے کہ آپ 4 ٹرین ہیں اور 4 ٹرینوں کا رخ جو ہے الگ الگ سمت جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ٹرین جو ہے بمبئی کی طرف جائے گی، یہ ٹرین بھی بمبئی کی طرف جائے گی، یہ ٹرین بھی بمبئی کی طرف جائے گی، یہ ٹرین بھی بمبئی کی طرف، حالانکہ چاروں ٹرینوں کا رخ جو ہے الگ الگ سمت ہے. کسی کا دلی کی طرف ہے، کسی کا لکھنؤ کی طرف ہے، کسی کا بنگلور کی طرف ہے، کسی کا مدراس کی طرف ہے، کوئی ممبئی کی طرف جس کا رخ ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ 4 ٹرینیں ہیں لیکن سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے. سب کا مقصد ایک نہیں ہے، جو جس ٹرین میں بیٹھا ہے وہ اسی منزل پر پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ مدراس میں بیٹھنے والا شخص جو ہے ممبئی پہنچ جائے، اس کا آنے کا ارادہ مقصد جو ہے ممبئی ہے لیکن بیٹھا ہوا مدراس کے ٹرین میں، تو کیسے ممبئی پہنچ جائے گا؟ یعنی ٹرینیں 4 ہیں، رخ الگ الگ ہیں، تو منزل کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ دونوں منزل تو ایک ہی ہوگی نا جس پہ وہ جا رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے ایک چکنی چپڑی باتیں ہیں، اس سے کہہ کر جو ہے مسلمانوں کے ذہن کو جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں جو ہے ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے اقدامات تیز کر دیے گئے اور الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے اس ملک کو یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مذہبی اور تہذیبی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا نے ملک کے شہریوں سے ایکسا سول کوڈ کے بارے میں رائے مانگی ہے. ہمیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب بھیجنا چاہیے اور ایکسا سول کوڈ کی مخالفت کرنی چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک پورا سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے آسانی سے ای میل کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ایکسا سول کوڈ کی مخالفت میں جواب درج کرا سکے. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے حالات کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو ایکسا سول کوڈ کے سلسلے میں صرف اپنا جواب داخل کرنے اور اس کی مخالفت تک محدود رہنا چاہیے. یہ مرحلہ جو ہے عوامی احتجاج یا سڑکوں پر نکلنے کا نہیں ہے. ملک کے موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش و حواس کے ساتھ حکمت اور ہمت پر مبنی طریقہ کار اختیار کریں اور وہ راہ اپنائیں جس سے ملت اسلامیہ کو کوئی ضرر یا نقصان نہ ہو. ابھی کا مرحلہ جو ہے اپنی رائے کے اظہار اور لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دینے کا ہے. اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی ایک لنک بھی تیار کی ہے اور کیو آر کوڈ بھی بنایا ہے. یہ لنک اور کیو آر کوڈ کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا میں عام کیا جا چکا ہے. تمام لوگوں کو اس لنک یا کیو آر کوڈ کو استعمال کر کے ای میل کے ذریعے اپنی رائے ضرور دینی چاہیے. تمام مسلمان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک جو ہے یعنی اگر ای میل نہ کیا ہو لا کمیشن آف انڈیا کو تو گزارش ہے
کہ مسجد میں دیکھیے ہم اس ہر جگہ اسٹیکر لگا دیے ہیں، آپ جو ہے کیو آر کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے احتجاج درج کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان مشکل حالات میں ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ملت اسلامیہ ہندیہ کی جو ہے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جگہ جگہ بارکوڈ لگا ہوا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنے اس موبائل کے اسکینر سے کر سکتے ہیں۔ اس میں جیسے ہی آئے گا آپ کو جی میل پہ آپ کو لاگ ان کرنا ہے، جی میل آئے گا تو اس کے بعد آپ کو سینڈ کر دینا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس سب کچھ اس میں تیار لکھا ہوا ہے، صرف آپ کو جو ہے اس کو اسکین کر کے اپنے جی میل آئی ڈی سے جو اس کو سینڈ کرنا ہے بس۔